محمد علی جناح ایک ایسا لیڈر جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ بین الاقوامی دانشور محمد علی جناح کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ پروفیسر اسٹینلی وولپرڈ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے کوئی ہوتے ہیں جو ایک نئی مملکت قائم کر دیتے ہیں۔ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے کر کے دکھا دیے۔ 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کا نام محمد علی جناح بائے رکھا گیا۔ محمد علی جناح اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کا شمار بچپن سے ہی ذہین مگر شرارتی طالب علموں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز ممبئی میں گوکل داس پرائمری اسکول سے کیا۔ اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام سے تعلیم حاصل کی۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1892 میں محمد علی جناح برطانیہ کی گرامز شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی سے منسلک ہو گئے، جو ان کے خاندانی کاروبار سے بہت گہرا تعلق رکھتی تھی۔ برطانیہ جانے سے پہلے آپ نے اپنی والدہ کی مرضی سے ایمی بائی سے شادی کر لی، مگر یہ شادی تادیر قائم نہ رہ سکی، اور ان کے برطانیہ جانے کے 6 ماہ بعد ایمی جناح کا انتقال ہو گیا۔ لندن جانے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے نوکری ترک کر دی۔ 1895 میں لندن سے بارٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی، اور ان وقتوں میں وہ سب سے کم عمر طالب علم تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد محمد علی جناح کی سیاست میں دلچسپی شروع ہو گئی، اور اس کی ایک بڑی وجہ پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ محمد علی جناح نے انگریزوں کی ہندوستانی باشندوں کے ساتھ بدسلوکی کے خلاف آواز بلند کی۔ اس کے بعد 1896 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت حاصل کر لی۔ ممبئی میں وکالت کا آغاز کیا اور بہت کم وقت میں ہی نامی گرامی وکیلوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ 1905 میں ایک وکیل کی شہرت حاصل کرنے پر معروف ہندوستانی رہنما بال گنگادھر کی توجہ محمد علی جناح کی جانب ہوئی، اور اس طرح 1905 میں بال گنگادھر نے محمد علی جناح کی خدمات بطور دفاعی مشیر قانون حاصل کر لیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران محمد علی جناح نے دیگر ہندوستانی ترقی پسندوں کے ساتھ برطانوی حکومت کی حمایت کی کہ شاید اس طرح ہندوستان کو سیاسی آزادی حاصل ہو سکے، مگر ایسا نہ ہوا۔ گاندھی کی ہندو پرست پالیسیز نے محمد علی جناح کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 1913 میں محمد علی جناح مسلم لیگ کے ایک اٹوٹ انگ بن گئے۔ 1916 میں محمد علی جناح کو مسلم لیگ کے لکھنؤ میں ہونے والے اجلاس میں صدر منتخب کر لیا گیا، اور یہی سال تھا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان پرامن معاہدہ ہوا، جس کی وجہ محمد علی جناح ہی تھے۔ ہندوستان میں بہت جلد ہی مسلم لیگ ایک اہم سیاسی جماعت بن کر نمودار ہونا شروع ہو گئی، اور رفتہ رفتہ تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بھی ثابت ہونے لگی۔ سیاسی مصروفیات کی وجہ سے محمد علی جناح کی نجی زندگی شدید متاثر ہوئی۔ ایمی بائی کے بعد 1918 میں فارسی خاتون رتن بائی سے دوسری شادی، جو اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناح کے نام سے جانی گئی، جن سے ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام دینا رکھا گیا۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ اس آزادی کے مجاہد نے مسلم لیگ کے لیڈروں میں اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے ہندوستان چھوڑ کر برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد بہت سے مسلم رہنماؤں کی کوششوں کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح 1934 میں ہندوستان واپس آ گئے۔ ان مسلم لیڈرز میں سر فہرست ڈاکٹر علامہ اقبال تھے۔ دوبارہ ہندوستان آمد کے بعد 1940 میں قرارداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کی کوشش میں سرشار ہو گئے۔ 1946 کی انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے لیے براہ راست جدوجہد کا آغاز کر دیا، جس کے بعد ہندو بہت بڑی اکثریت میں مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔
जिसकी वजह से मुसलमानों ने बहुत नुकसान उठाया। हिंदुओं और मुसलमानों की इस जंग के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इत्तेहाद ने भी दम तोड़ दिया और ये बात खुलकर सारी दुनिया के सामने आ गई कि हिंदू मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन अपने मजबूत इरादों और बेशुमार मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सामने आया। इस सारी कामयाबी का सेहरा मोहम्मद अली जिन्ना के सर पर था, जिन्हें अब हम सब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या बाबाए कौम के नाम से जानते हैं। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 15 अगस्त 1947 में पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर किए गए। मगर इस तवील जद्दोजहद ने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जिस्मानी तौर पर निहायत कमजोर कर दिया था। डॉक्टर्स ने इन्हें आराम करने का मशवरा दिया। आप कुछ दिन के लिए ज़ियारत चले गए और वहाँ कुछ दिन क़याम करने के बाद आप वापस कराची आ गए। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए, एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस जाने के दौरान उनकी एम्बुलेंस खराब हो गई। बिलाखिर 11 सितंबर 1948 को ये अजीम लीडर अपने बेशुमार चाहने वालों को सोपार छोड़ गए।